بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً رات کے 12:15 کا وقت تھا۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کی سفید چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جس میں ہر شے چمکتی ہوئی تقریباً واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں وہ منتخب کردہ راستے پر محتاط قدم لیتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ انتہائی چوکنا تھی۔ اس کی نظریں کسی چیل کی مانند اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ بار بار مڑ کر چاند کی طرف بھی ایک آدھ نظر ڈال ہی لیتی تھی، جس کی روشنی اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر آج یہ چاند نہ نکلتا؟ وہ دل میں بس سوچ ہی سکی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، جب اچانک ایک جگہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک دم اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا اور پھر جلدی سے ایک پتھر کی اوٹ میں ہو گئی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی دیکھے، تبھی تو یوں ایک دم چھپ گئی تھی اور ساتھ ہی میں اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار پتھر کی اوٹ میں سے ذرا سا سر نکال کر باہر دیکھتی اور پھر جلدی سے چھپ جاتی۔ اس نے یہ قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اس کے انجام سے ناواقف تھی۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب بہت آسان ہے، وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، لیکن یہ سوچ اس پر بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ وقتی طور پر تو یہاں چھپ گئی تھی، مگر زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا تھا، نہیں تو کسی محفوظ مقام تک۔ مگر بہت جلد اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ انتہائی بری طرح اس جگہ پھنس گئی ہے۔ اس نے اپنے بچ جانے کی بہت دعائیں کی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مانو، ارے او مانو، جلدی سے یہاں آ۔ تو ہر وقت کیا ایک کمرے میں پڑی رہتی ہے؟ تو تھکتی نہیں ہے سارا دن یوں بستر توڑتے؟ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں باہر آ کر میرا ہاتھ بٹا دیا کر۔ اماں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یا پھر کم سے کم میرے پاس ہی آ کر بیٹھ جایا کر، تاکہ مجھے کام کرتے دیکھ تیرے دماغ میں کچھ پڑ جائے۔ کل کو تجھے اگلے گھر بھی جانا ہے، وہاں جا کر کیا ساری برادری اور ساری دنیا کے سامنے میری ناک کٹوائے گی کیا؟ اٹھ کمبخت اور چھوڑ اس خصم کی جان کو، یہ تجھے ہانڈی روٹی اور جھاڑو پوچھا نہیں کرنے دے گا۔ میں کمرے میں بیٹھی روز کی طرح موبائل پر مصروف تھی، جب اماں مجھے آوازیں لگاتے ساتھ ساتھ میرے سر پر بھی پہنچ گئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر ان کا پارا معمول کی طرح آسمان پر جا پہنچا۔ کیا ہے اس میں جو تیرا دل نہیں بھرتا؟ یہ بیچارہ تجھ سے تھک کر پناہ مانگنے لگ جاتا ہے، مگر مجال ہے جو تجھے اس پر یا خود پر ترس آتا ہو۔ ذرا شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے شکل دیکھ اپنی۔ 24 گھنٹے اس باپ کو چلا چلا کر ساری رات جاگ رتے کر کر کے تو نے اپنا حال کیا کر دیا ہے؟ ٹانڈے جیسی ہو گئی ہو، اور وہ وقت دور نہیں جب سوکھ کر کانٹا بن جاؤ گی۔ اور پھر جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو تجھے بچھو لڑ جاتے ہیں کہ اماں نے یہ بات کیوں کہہ دی۔ اماں ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ لیے بغیر ایک ہی سانس میں روزانہ کا سنایا جانے والا لیکچر پھر سے دہرا رہی تھی۔ میرا دھیان اماں کے لیکچر پر کم اور موبائل کو آف کر کے چھپانے پر زیادہ تھا۔ اس وقت اماں میرا موبائل چھین کر اگر اپنے ہاتھ میں لے لیتی تو اسے دیکھتے ہی یقیناً یا تو ہارٹ اٹیک آ جاتا، یا پھر اگر وہ شوق سے نکل آتی تو وہ میرا گلا دبا دیتی۔ اور میں جانتی تھی کہ اماں اس کام میں بالکل بھی دیری نہ کرتی۔ اماں کی باتوں کے دوران ہی میں نے انتہائی چالاکی سے موبائل سے سم کا آپشن بند کر دیا تھا۔ میں اماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید میرے کان کھاتی یا دماغ کی رگڑ کرتی، اسے چپ کروانا ضروری تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں کہاں موبائل زیادہ استعمال کرتی ہوں، سارا دن تو پڑا رہتا ہے، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے، جیسے ہی ہاتھ میں اٹھاتی ہوں اوپر سے تم آ جاتی ہو۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ خیر تم جاؤ، میں آتی ہوں، پھر جو کام کروانا ہو کروا لینا۔ کہتے ساتھ ہی میں اٹھ کر واش روم میں گھس گئی اور اماں باہر چلی گئی۔ میں نے واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھول کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور باہر آ گئی۔ میرا دل بار بار موبائل کے لیے مچل رہا تھا، مگر اگر ابھی باہر نہ جاتی تو اماں نے آ کر فون ہی توڑ دینا تھا۔ چاروں ناچار نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے باہر آنا پڑا۔ اماں باہر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی مٹر چھیلنے میں مصروف تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھنے لگی ہی تھی کہ جب میرا ارادہ سمجھتے وہ فوراً سے بولی کہ یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا تجھے، جا کر کچن میں پلاؤ کا مسالہ تیار کر، میں تب تک یہ آلو مٹر چھیل کر دیتی ہوں تجھے۔ اماں کی بات سن کر میں منہ بناتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔
حالانکہ میرا دل تو تھا کہ میں سبزیاں چھیل کر کاٹ دوں تاکہ ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ لوں، مگر شاید اماں میری رگ پکڑ چکی تھیں۔ میں نے مسالہ تیار کیا، تب تک اماں بھی کچن میں آ گئی۔ اماں کو کچن میں دیکھ کر میں نے چپکے سے نظر بچا کر کچن سے باہر نکل آئی اور دوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب پلاؤ امی نے خود ہی دیکھنا تھا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی جلدی سے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا اور سم آن کر دی۔ سم آن ہوتے ہی ساتھ ہی موبائل کی اسکرین پر ان گنت نوٹیفیکیشنز موصول ہوئے، جنہیں دیکھ کر مجھے ایک دم گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر نوٹیفیکیشنز اوپن کرنا شروع کیے۔ پہلے 2 نوٹیفیکیشن کھولتے ہی میری آنکھوں میں ایک مخصوص چمک آ گئی تھی۔ میں ایک ایک کر کے سارے نوٹیفیکیشن کھول کر دیکھتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ساتھ ہی میرے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر لایا اور اسے آن کر کے ان دونوں میں غرق ہو گئی۔ میرا سارا دھیان اب مکمل طور پر اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل فون پر تھا۔ میرے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ اسی دوران میرے موبائل پر کال آئی، جسے دیکھ کر میں مسکرا دی اور فوراً سے پہلے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ 1 گھنٹے بعد آخر کار کال کٹی تو میں نے موبائل ایک طرف رکھا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ باہر آ کر دیکھا تو اماں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے کچن میں جھانکا تو پلاؤ تیار تھا۔ اس سے اٹھنے والی دل فریب مہک نے میری بھوک مزید بڑھا دی۔ اب نہ جانے اماں کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے جا کر اس کے کمرے میں دیکھا تو وہ مجھے جائے نماز پر بیٹھی مل گئی۔ وہ دعا میں مشغول تھی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ پاس ہی بیڈ پر میرے ابا کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ اماں یقیناً ابا کو ہی یاد کر کے رو رہی تھی۔ مجھے اماں کی اس بات سے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ نہ جانے اماں ہر روز اتنے آنسو کہاں سے لے آتی تھی، جو ہر وقت ہی ایک مردہ انسان کو روتی رہتی تھی۔ میں بیڈ پر ایک طرف بیٹھ کر ابا کی تصویر دیکھنے لگی۔ میرا نام مہرین ہے، میری عمر 23 سال ہے۔ میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے والد کا انتقال میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا اور میں نے اپنے ابا کو آج تک صرف تصویروں میں ہی دیکھا ہے۔ لوگوں سے اور اماں سے ان کے بارے میں سنا تھا اور ہمارا ایک خوبصورت بنگلہ بنا ہوا تھا۔ گھر کا سارا خرچہ ابا کی پینشن پر چلتا تھا۔ تھوڑے بہت رشتے دار تھے مگر وہ صرف نام کے ہی تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی میں نے کسی مشکل وقت میں ساتھ کھڑے نہ پایا تھا۔ میں اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر آج کل گھر میں ہی تھی۔ بی ایس کے بعد میرا کالج یا یونیورسٹی جانے کا دل نہیں کیا، پھر سارا وقت موبائل اور لیپ ٹاپ پر ہی گزرتا تھا۔ میرے ابا کی موت کو 23 سال گزر گئے تھے، مگر اماں آج بھی ابا کو یاد کر کے اس طرح روتی تھیں جیسے وہ ابھی ابھی مرے ہوں۔ خیر بھولتا تو کوئی کسی کو نہیں ہے، اور جن سے دلی وابستگی ہو وہ تو ہر سانس کے ساتھ ہی یاد آتے ہیں، مگر اماں کا رونا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اگر ان کو یاد کرنا ہی ہے تو ہنستے مسکراتے ہوئے یاد کیا جائے، یہ کیا کہ جب دیکھو روتے ہی رہو۔ میری اماں کے ساتھ کیمسٹری کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ اماں شروع سے ہی مجھ پر بے حد سختی کرتی آئی تھی، نہ کہیں باہر جانے دیتی تھیں اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی دوست بنانے دی۔ جب تک کالج جاتی رہی تو اماں ایسے ہر روز مجھے کالج چھوڑ کر آتی اور واپس لے کر آتی جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں اور مجھے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اسکول کالج میں ساری لڑکیاں میرا مذاق بناتی تھیں۔ دوست تو کوئی تھی نہیں۔ جو کوئی بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتی اگلے ہی دن اماں کی ڈانٹ کے بعد خود ہی اپنا راستہ بدل لیتی۔ میں بے حد اکیلی تھی۔ میرا بچپن لڑکپن تنہا ہی گزرا تھا، لیکن 3 سال پہلے میں نے اماں کی ان سختیوں سے تنگ آ کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اماں مجھے موبائل لے کر نہیں دے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں جو ٹیلی فون ہے تو تمہیں فون کی کیا ضرورت ہے۔ مگر پھر میری خودکشی کے بعد آخر اماں نے میرے آگے گھٹنے ٹیک ہی دیے تھے۔ اماں نے مجھے موبائل لے کر دے دیا، لیکن مجھے سم کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ خیر میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے موبائل مل گیا تھا۔ میری تنہائی اب دور ہو چکی تھی۔ میرے دن رات اب موبائل کے سنگ ہی گزرنے لگے تھے۔ میں نے چپکے سے سم نکلوا لی تھی، جس سے اماں ابھی تک ناواقف تھی۔ اسے مجھ پر بھروسہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد میں اس کا اعتبار توڑنے والی تھی۔ اماں دعا سے فارغ ہو کر میرے پاس آئیں اور مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر بولی کہ مجھے لگتا ہے میری بیٹی نے خیالوں ہی خیالوں میں پلاؤ بنا دیا ہے۔ اماں مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں کہاں شرمندہ ہونے والوں میں سے تھی۔ میں نے ڈھٹائی سے اماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اپنے ساتھ لیے اسے باہر آ گئی۔ کھانا نکال کر صرف کرنے کا احسان میں نے کر دیا تھا۔ خیر کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں کچھ دیر میٹھی باتیں کرتی رہیں، پھر اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں۔
خیر اماں ہی سوئی تھی، میں نے کہاں سونا تھا، میں تو بس اماں کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب مجھے یقین آ گیا کہ اماں سو گئی ہیں تو میں نے فون اٹھا کر کال ملائی۔ مقابل میرے ہی انتظار میں تھا۔ میں نے اسے کلیئر کا کہا اور خود لاؤنج کا دروازہ کھول کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دیوار پھلانگ کر دبے پاؤں میری طرف آیا۔ میں اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی میرے کمرے میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ چند ثانیے تو میں اس خوبرو نوجوان کو دیکھتی ہی رہی، پھر میں نے سر جھٹکا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے آنے سے مجھے کافی سکون ملا تھا، اس کا ساتھ کافی اچھا ثابت ہوا تھا۔ 2-2:30 بجے کے قریب میں نے اسے وداع کیا اور واپس آ کر اپنے فون میں مشغول ہو گئی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، میں اب جلد ہی اس قید سے آزاد ہو جانے والی تھی۔ اس کے بعد نہ اماں کی روک ٹوک ہوگی اور نہ ہی کوئی پابندی، کم سے کم میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ اگلے کچھ دن تک میں اماں کی کافی فرما برداری کر رہی تھی۔ اماں بھی حیران تھیں کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید عمر کے ساتھ ساتھ مجھ میں میچیورٹی آ رہی ہے، لیکن ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ خیر آج کے دن میں بہت خوش تھی۔ صبح ہی میں نے آج صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کی صاف صفائی کی تھی۔ اماں کے اٹھنے تک میں پورا گھر چمکا چکی تھی۔ اماں نے ناشتہ بنایا، تبھی گھر کا ٹیلی فون بج اٹھا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکی تھی جب اماں کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا اور میں منہ بسورے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اماں نے اٹھ کر فون کان سے لگایا۔ میری ساری سماعتیں اماں کے فون کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ اماں نے معمولی بات چیت کر کے فون رکھ دیا تھا، شاید وہ میرے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھیں۔ اماں چلتے ہوئے اپنی جگہ آئیں۔ میں ان کے آتے ہی کسی شریف بچی کی طرح بیٹھ گئی، لیکن میرے دل میں جو خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا میں جھوم جھوم کے ناچوں۔ میں نے اماں سے فون کے بارے میں پوچھا تو اماں نے کہا کہ شام کو تیار ہو جانا، رشیدہ کسی کے ساتھ آ رہی ہے۔ رشیدہ رشتے کرانے والی ماسی کا نام تھا۔ اس کا ہمارے گھر فون آنا بھی میرا ہی کارنامہ تھا۔ خیر اس وقت میں نے اماں سے مزید کوئی بات نہ کی، مبادا یہ نہ ہو کہ اماں کو کوئی شک پڑ جائے۔ پہلے ہی وہ مجھے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خیر تقریباً 3:30 بجے میرا انتظار ختم ہوا۔ خالہ رشیدہ اپنے ساتھ 2 عورتوں اور 3 مردوں کو لیے ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں عورتیں پکی عمر کی تھیں، جبکہ ایک مرد بوڑھا تھا اور باقی 2 میری عمر کے قریب تھے۔ فی الوقت میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ابھی اماں نے باہر جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ اماں ان عورتوں سے ملتی ان کو ڈرائنگ روم میں لے کر چلی گئی اور میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ مجھے شدت سے اماں کے بلاوے کا انتظار تھا۔ میرا دل تھا کہ چائے وغیرہ میں لے کر جاؤں، لیکن اماں نے اس سب کے لیے ساتھ والوں کی ملازمہ کو بلوا لیا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوچیں آ رہی تھیں۔ مجھے اماں کے رویے کا پتہ تھا، نہ جانے اماں ان کو کیا کیا کہہ رہی ہوں گی، کہیں اس کے ماں باپ برا ہی نہ مان جائیں۔ اگر ان لوگوں کو کوئی بات بری لگی اور انہوں نے رشتے سے منع کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دے سکتی۔ مجھے ہر حال میں تنویر سے شادی کرنی تھی۔ تنویر اور مجھے ملے چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ وہ مجھے تب ملا تھا جب ایک دن میں اماں کے ساتھ ضد کر کے ان کی عزیزہ کی بیٹی کی شادی میں گئی تھی۔ وہاں ہی میرے اور اس کے درمیان الیک سلیک ہوئی تھی اور میں نے اماں سے نظر بچا کر اس کا نمبر لے لیا۔ اس دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مجھے وہ پسند تھا اور اسے میں۔ تب سے ہی ہم دونوں مسلسل رابطے میں تھے اور اب ہم لوگوں نے یہ طے کر ہی لیا تھا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ شادی میں مزید دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تبھی میں نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت اس کی اماں رشتہ کروانے والی خالہ سے ملی اور پھر اسے لڑکی کے لیے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں نے میرے پلان کے مطابق میرا ذکر بھی چھیڑا، جس پر خالہ رشیدہ نے حامی بھر لی اور 2 دن بعد ہی اماں کو فون کر کے اپنے آنے کی خبر دے دی۔ سب کچھ میرے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا، بس اب اماں کوئی گڑبڑ نہ کرتے۔ پریشانی سے میرے صبر کا پیمانہ اب گرتا جا رہا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ کہیں اس نے یہاں تنویر اور اس کے گھر والوں کو تو نہیں دیکھ لیا؟ اگر ایسا ہو گیا ہوا تو بہت برا ہوگا۔ ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر اماں نے اسے یہاں دیکھ لیا تو دونوں طرف سے ہی میں پھنس رہی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں ہی گم تھی جب وہ 2-4 قدم مزید اندر رکھے اور پھر مڑ کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔
میری تو جان ہی نکلنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا میری طرف آیا اور مجھ سے میری مصروفیت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن اگر وہ زیادہ دیر یہاں رہا تو میں اس سے کچھ بھی چھپا نہیں پاتی، اسی لیے ضروری تھا کہ وہ جلد ہی یہاں سے چلا جائے۔ اس نے شاید میری بے چینی محسوس کر لی تھی، تبھی مجھے فون آن کر کے رابطہ کرنے کی تاکید کرتے ہی وہ ایک دم وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میرے تو آج پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج مجھے موبائل کا ہوش بھی نہ رہا۔ اس کے جانے پر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا اور پھر جلدی سے فون آن کیا، یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے آ ٹپکے۔ اس کے کئی میسیجز اور کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے فی الوقت پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے ایک وائس میسیج میں بعد بات کرنے کا کہہ دیا۔ میں باہر کچن میں آ گئی۔ اس کے آنے سے مجھے کافی گھبراہٹ ہو گئی تھی، سو میں نے فریج سے نکال کر جوس پیا اور کھانے پینے کے لوازمات دیکھنے لگی، جو کہ ملازمہ شاید اندر پہنچائے آئی تھی۔ بس چائے تھی جو چولہے پر پک رہی تھی، مطلب چائے ابھی جانا باقی تھی۔ تبھی میں نے فوراً سے ٹرے اٹھا کر اس میں کپ رکھے اور چائے کپوں میں ڈالی۔ اس کے بعد میں نے کچن کے دروازے سے باہر جھانکا۔ سب ڈرائنگ روم میں تھے۔ آج ساری چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، جس پر اماں کو غش پڑتے پڑتے رہ گیا تھا۔ وہ بار بار خود کو چٹکی کاٹ رہی تھی کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ خیر، ملازمہ کے آنے تک میں چائے ٹرے میں سجا چکی تھی۔ وہ آئی اور مجھے اماں کا پیغام دیا کہ اماں مجھے بلا رہی ہیں۔ میں تو جیسے اسی انتظار میں تھی۔ جھٹ سے ٹرے اٹھائی اور اپنے قدم ڈرائنگ روم کی طرف کر دیے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی، پھر میں ان سب سے مشترکہ سلام کرتی ٹرے سامنے میز پر رکھے اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ عورتیں مجھے والہانہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں، مگر میں جس کو دیکھ رہی تھی وہ تو نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ میرے پیچھے ہی اندر آتی ملازمہ نے سب کو چائے سرو کرنا شروع کر دی۔ تبھی اماں کے اشارہ کرنے پر میں اٹھی۔ عورتوں کو ملازمہ چائے دے چکی تھی، رہ گئے تھے مرد حضرات۔ میں نے تنویر اور اس کے ابا کو چائے پکڑائی، اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کی طرف مڑی۔ یہ وہی تھا جو اس دن شادی پر بھی آیا تھا۔ میں نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر چائے کا کپ اسے پکڑا کر واپس اماں کے پاس آ گئے۔ جبھی ان عورتوں میں سے ایک جو کہ تنویر کی خالہ تھی، انہوں نے مجھے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا اور پھر جا کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد وہ اماں سے کہنے لگی کہ ہمیں مہرین پسند ہے، اب بس آپ نے ابھی کے ابھی ہمیں ہاں میں جواب دینا ہے۔ اماں کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہیں اور پھر بولیں، میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ لوگ ان شرائط کو پورا کر دیتے ہیں تو میں ہاں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں کی بات سن کر مجھے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو گئی تھیں۔ اماں نے پہلی دو شرطیں تو روایتی ماؤں والی ہی رکھی تھیں کہ حق مہر اور زیور اتنا ہو۔ میں ریلیکس ہی بیٹھی تھی کہ اب تیسری شرط بھی کوئی ایسی ہی ہوگی، مگر تیسری شرط سن کر میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ ایسے تو اماں پھر مجھ پر نظر رکھ سکتی تھی، وہ کیسے ایسے میرے خوابوں کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں اماں سے کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میرا ہونے والا سسر بول اٹھا کہ انہیں وہ تینوں شرطیں منظور ہیں۔ ابھی سب یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک میرا ہونے والا دیور زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ بالکل پاگلوں کے جیسے ہنس رہا تھا۔ تبھی سب فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اماں نے انہیں کہا کہ وہ اسے اندر کسی کمرے میں لٹا دیں، تبھی ڈاکٹر آ کر اس کو چیک کر لے گا۔ مگر اس سے پہلے ہی میرا ہونے والا شوہر اپنے بھائی کو باہوں میں اٹھائے فوراً سے دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اماں حیرانگی سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کے گھر والوں کی۔ تبھی اس کی ماں اماں کے سامنے آئی اور معذرت کر کے کہنے لگی کہ اس کے بیٹے کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تبھی ایسا ہوا ہے، ابھی ہسپتال لے کر جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے ہفتے بعد شادی کا دن رکھنے کے لیے آنے کا کہا اور پھر اجازت لیتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں افسوس سے چائے کی پیالی کو دیکھ رہی تھی جو میرے دیور نے اپنے ہاتھ سے چھوڑی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میری شادی کا دن آن پہنچا۔ ان لوگوں کا تعلق گاؤں سے تھا۔ اماں نے تیسری شرط یہی رکھی تھی کہ میں اور میرا شوہر گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں رہیں گے۔ میرا شوہر پہلے سے ہی کام کے سلسلے میں شہر میں رہتا تھا، اس نے یہاں کرائے پر مکان لیا ہوا تھا اور میں نے رخصت ہو کر اسی گھر میں جانا تھا۔ خیر، نکاح کی رسم ادا ہوئی اور کھانے کے بعد رخصتی کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ میرے سسرال والے مجھے اور میرے شوہر کو شہر والے گھر میں چھوڑ کر اگلے ہی دن واپس گاؤں جا چکے تھے۔
گاؤں یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ خیر، شادی شدہ زندگی اچھی گزرنے لگی۔ شوہر سارا دن کام پر ہوتا تھا اور رات گئے واپس آتا تھا۔ مجھے بھی مکمل آزادی ملی ہوئی تھی۔ میں آج تک کبھی گاؤں نہیں گئی تھی۔ اب میرا بار بار دل گاؤں جانے کا کر رہا تھا۔ میں کئی دنوں سے اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ خیر، ایک دن میں نے وقت نکال ہی لیا۔ میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ رات کے رات ہی واپس آ جاؤں گی۔ شوہر کے کام پر نکلتے ہی میں بھی گھر سے نکل گئی۔ 2 گھنٹے بعد میں گاؤں میں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کے رات ہی سارا گاؤں گھوم پھر لوں گی۔ گاؤں تو میں گھوم چکی تھی، لیکن نکلتے وقت میں پھنس گئی۔ اس وقت جو لباس میرے جسم پر تھا وہ کوئی دیکھ لیتا تو میری موت تو پکی تھی۔ تبھی اچانک وہاں پر میرا ہم شناسا آ گیا، جسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے انتہائی پھرتی سے گاؤں کی حدود سے نکل چکا تھا۔ گھر پہنچنے سے کچھ دیر پہلے اس نے گاڑی روکی اور مجھے اچھی خاصی جھاڑ پلائی، ساتھ ہی ساتھ دھمکی بھی دے ڈالی کہ میں باز آ جاؤں ورنہ وہ میری ماں کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ خیر، اس کے بعد میں نے کوئی ایسی حرکت نہ کی۔ کچھ دن کے بعد میرے شوہر کو کام سے چھٹیاں ہوئیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر گیا۔ میرا دل سب کو سرپرائز دینے کا تھا، مگر میرے شوہر نے پہلے ہی کال کر کے انہیں ہماری آمد کی خبر دے دی تھی۔ ہم لوگ صبح 8 بجے گھر سے نکلے۔ میں بہت پرجوش تھی۔ میرا شوہر مجھے بہت ساری جگہوں پر لے کر گیا تھا۔ ہم لوگ گھومتے پھرتے شام کو 4:30 کے قریب گاؤں پہنچے تھے۔ اگلے 10 دن ہم نے گاؤں میں ہی رہنا تھا۔ خیر، 2 دن بہت اچھے گزرے۔ سب نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ سبھی بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ یہ 3 دن بعد کی بات تھی۔ ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد سونے چلے گئے تھے۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب میری آنکھ نامحسوس شور سے کھلی۔ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو میرا شوہر بستر پر نہیں تھا۔ تبھی میری نظر کھڑکی سے باہر پڑی اور میں ایک دم تھم سی گئی۔ میں انتہائی بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں میرا دیور میرے شوہر کو کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ میں معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اگلے ہی لمحے میرے منہ سے بے اختیار چیخیں بلند ہوئی۔ میرے دیور نے میرے شوہر کو کنویں میں دھکا دے دیا تھا۔ میں چیختے چلاتے ہوئے باہر گئی۔ تب تک میرے دیور نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ میں نے کنویں سے نیچے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نیچے بالکل اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے چلانے سے میرے ساس اور سسر بھی اٹھ کر آ گئے۔ میں نے روتے روتے ان دونوں کو سارا معاملہ بتا دیا، لیکن ان دونوں نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا، جسے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ تبھی میری ساس نے مجھے کہا کہ جو بھی اس کنویں کے پانی سے نہاتا ہے اسے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ یہ دونوں بھائی نہانے گئے ہیں، اس لیے تم فکر نہ کرو، وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر خاموش تو ہو گئی تھی، مگر مطمئن نہ ہو سکی تھی۔ خیر، میں کمرے میں آ گئی۔ میری ساری سوچیں اسی طرف تھی کہ آخر کسی کنویں کا پانی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر، کچھ دیر بعد میرا شوہر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ مجھے میرے سسرال والوں کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ جس دن ہم لوگ آنے لگے اس دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کنویں کے پانی سے نہا لوں۔ یہ سوچ آتے ہی میں کنویں میں اتر گئی۔ جیسے جیسے میں نیچے اترتی جا رہی تھی میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کنویں میں پانی تھا ہی نہیں، بس بالکل سرے میں تھوڑا سا تھا جو بمشکل گھٹنوں تک آتا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جب مجھے دروازہ نظر آیا۔ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ میں جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہاں لاتعداد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نشے کی حالت میں بے ادب پڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں ایک دم الرٹ ہوئی اور اپنا فون نکال کر کان سے لگایا اور اپنے ساتھی کو کال ملا دی۔ سر انسپکٹر مہرین اسپیکنگ، کہتے ساتھ ہی میں نے اسے لوکیشن اور سارا معاملہ بتا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ISI کی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور سب بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ کرنل شیر محمد جو کہ بڑے سر تھے، انہوں نے مجھ سے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے اکیلے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ میرے ساس، سسر اور دیور کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میرا دیور اس سب کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دراصل میں پچھلے 3 سال سے ISI کی ٹیم میں شامل تھی۔ میرے ابا بھی ISI میں تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے ابا کی طرح بننا تھا۔
तभी मैंने अम्मा से छुप कर ये ज्वाइन कर ली थी। मुझे मेरे देवर पर पहले से ही शक हो गया था। वो सब एक गैंग का हिस्सा था जो बच्चे बच्चियों को अगवा करके उनको नशे पर लगाते थे और फिर अपने गंदे अजाइम में लगा देते थे। कई बार पुलिस उन्हें पकड़ चुकी थी, मगर वो हर दफ़ा पैसे के जोर पर बाहर निकल आते थे। लेकिन अब ये लोग बेनकाब हो चुके थे। मेरा शौहर इस सब से नावाकिफ था। वो शहर में होता था और महीने में सिर्फ 2 दिन गाँव आता था। उसको उस रात उनकी हकीकत के बारे में पता चल गया था। तभी मेरे देवर ने उसे कुएं में ले जाकर बंद करना चाहा, लेकिन मैंने देख लिया। तभी मेरी सास ने उसे कॉल करके मेरे शौहर को छोड़ देने का कहा। उसने सुबह डरा धमकाकर मेरे शौहर को छोड़ दिया। मेरा शौहर मारे डर के उसके बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाया था। खैर, केस क्लियर होने के बाद मेरा बाकायदा बयान लिया गया, जो अम्मा ने देख लिया। मैं जैसे ही अपने शौहर के साथ अम्मा के घर में दाखिल हुई, पहला जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा, जिससे मुझे अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। अम्मा ने इसी पर बस नहीं किया था। उन्होंने जूता उतार कर मुझे मारना शुरू कर दिया। तभी कर्नल शेर खान, जो अब्बा के दोस्त भी थे, अंदर आए। अम्मा से कहने लगे कि बहन बस कर दें, आप क्यों एक काबिल ISI इंस्पेक्टर की इस तरह से धुलाई कर रही हैं? देखें, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी। अम्मा ने मुझे छोड़ा और फिर सबका जोरदार कहकहा बुलंद हुआ था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।